السلام علیکم، آداب، نمسکار ساتھیوں۔ اور آپ سے ملنے کو پھر دل کیا آج، اور آپ کے سامنے پھر آ گئے ہم۔ اور آپ نے گانے وغیرہ تو ہمارے بہت دیکھے ہیں آج تک، محمد رفیع صاحب کے، مکیش جی کے، کشور کمار صاحب کے۔ تو یہ تو ایک ہمارا شوق تھا اور ہمیں اچھا لگتا تھا، کیونکہ پرانے گانوں میں کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا دل چاہا کہ اس گانے کے اندر جو بات ہے اور جو گانے کا بول ہے، اس کا سچویشن اس کی چہرے پہ آنی چاہیے، اس طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ آپ کو پسند بھی آیا ماشاءاللہ، کافی آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور کافی آپ بات کر کے ہم سے کہتے بھی ہیں روزانہ کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی بہت اسٹائل اچھا ہے، آپ کی ایکٹنگ اچھی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، یہ تو ایک شوق تھا اور ایک دنیا کے حساب سے ایک منورنجن ہے، لیکن میرے ساتھیوں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ اور بھی فرض بنتا ہے۔ جی ہاں، ایک فرض ہے انسانیت کا، اور انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ پہ اچھی آتی ہو، کوئی بات اگر آپ کو یاد ہو اچھی، تو وہ انسانیت کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے کو بھی بتا دو۔ شاید اس کو نہ پتہ ہو، اور پتہ ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا فائدہ ہوگا اس میں۔ تو اس طریقے سے جی گانے کا سسٹم جو تھا، یہ تو آپ چل ہی رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دین کا کام ہو جائے، کیونکہ میرے دوستوں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور یہ ایک ستیہ ہے، ایک سچ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو موت آنی ضرور ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آپ کو اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے، جو ہمارے دین کا، جو ہمارے مالک نے، جو پروردگار نے ہمیں بتایا ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں ہوا دیتا ہے، جو ہمیں آکسیجن دیتا ہے، پیڑ بنائے، آسمان بنائے، ساری چیزیں آپ جانتے ہی ہیں۔ ہر چیز کا ہر آدمی کو پتہ ہے آج کل، ہے جی، ہر چیز کا ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن ہم پتہ ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس مالک کا کچھ فرض بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو اسی طریقے سے ایک فرض ہے ہمارے پر کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے اوپر ایک چیز لاگو ہو جاتی ہے، اور یہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اے پروردگار، آج سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، اور جس طریقے سے تیرے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا چلنے کا، اس ہم طریقے سے چلیں گے۔ یہ دو بات ہیں کلمے کے اندر۔ پہلی بات اللہ کی ماننی، دوسری بات نبی کے طریقے پر چلنا۔ ٹھیک، پہلی بات تو اللہ کو یہ ماننا کہ ساری دنیا کے اندر جو بنانے اور چلانے والا نظام ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمیں ماننا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہم پہ ایک سب سے پہلا فرض آ جاتا ہے نماز کا۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان خالی نام لینے کا مطلب مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، ایسا نہیں۔ اگر ہم سبزی کا کام کرتے ہیں تو ہم سبزی والے کہلائے جاتے ہیں، سلائی کا کام کرتے ہیں تو ہم ٹیلر ماسٹر کہلائے جاتے ہیں، ہم ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں تو ہم ڈرائیور کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس لائن کو کرتا ہے، اس لائن کا اس کو نام مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان خالی نام کے نہیں، ہمارا کام دیکھو اب کام کیا ہے مسلمان کا۔ کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام مسلمان کا زبان سے میٹھا بولنا، پہلا کام۔ دوسرا کام کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر نماز، دوسرا کام نماز، کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، ایک پوجا ہے اس مالک کی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اپنی قیمتی ہمارے اعضاء بنائے ہیں جو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے دنیا کے اندر۔ اس لیے اس کی ایک پوجا ہے، اس کی ایک جو ہے عبادت ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ نماز پاک صاف ہو کر، وضو کر ایک جگہ مصلی بنا کر، مسجد ہے تو مسجد میں جائیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اور مالک سے کہیں، کیا کہیں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ نماز کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں،
تو بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بس یہ ہے نماز میں۔ اور کیا ہے نماز میں؟ کچھ بھی نہیں نماز میں، صرف یہ نماز ہے کہ اللہ کی بڑائی اور اپنی گناہوں کی توبہ، بس۔ اور یہ دو چیزیں اگر ہو گئی تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بنانے والا، جس کو میں نے بنایا، اس ساری مخلوق اور ساری خلقت جس کے لیے میں نے بنائی، اور وہ اگر میرے سامنے ایک بار بھی آ کر یہ نہ کہے کہ تو بڑا ہے تو یار اچھا نہیں لگتا نا۔ آپ بھی دیکھیے یار، آپ کا بھی کوئی بڑا ہے، کوئی جہاں آپ کام کرتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں، کوئی ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی افسر ہے آپ کا، اگر اس کے سامنے آپ نہ کہیں کہ تم بڑے ہو، تم اچھے ہو، تم بڑے ہو، تو یار اس کو اچھا لگے گا نا؟ یہ بات ہے نا۔ اگر تم کہنے لگو اس کو ساری اس کی روٹی کھاؤ، صبح سے شام تک اس کے پاس کام کرو، اس سے پیسہ لو، تنخواہ لو، اور اس کے بعد ایک بار بھی نہ کہو کہ تو بڑا ہے یا اچھا ہے، تو اس کو برا نہیں لگے گا۔ ایسے ہی میرے پروردگار کو ہماری پوجا کی، ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس فرشتے بہت ہیں، لیکن صرف اس کو ہم نے اس کو یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے جھک جائے، بس۔ تو نماز کے اندر یہ ہے کہ جا کے جھکتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، نیت باندھتے ہی، اللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف۔ رب العالمین، تو رب ہے پورے عالم کا، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، آپ اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ جی ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ بس یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یا اللہ تو عظیم ہے، تو عظیم ہے۔ عظیم کا مطلب بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب سب سے بڑا، تو سب سے بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر تو اس کی عبادت ہے، بس اس کا یہ ہے، تھوڑی پوجا ہے، اس کی تعریف ہے، اور اپنا جو ہے اپنا فائدہ ہے۔ یہ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز تو اور بھی ہے، جی ہاں، چاشت کی نماز بھی ہے، اوابین کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، اشراق کی نماز بھی ہے، لیکن یہ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نماز کس پر؟ جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، سب پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے والے گھر میں پیدا ہو گئے، تو یہ بھائی بالکل فرض ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سبق تھا، میں نے آپ کے سامنے دہرایا۔ اس میں اگر کچھ کمی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور نہ بھی کمی ہو تب بھی آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا اور پسند آیا ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیں اور لائک کریں۔ بھائی لائک نہیں کرتے، آپ سے تھوڑی شکایت ہے۔ آپ کو دیکھیے الٹے ریڈ ہارٹ پہ ادھر ہے ایک لائک کا نشان ہوتا ہے، اس کو لائک کے نشان کو دبا دیا کریں آپ، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور آنے والے پروگراموں میں آپ کو آگے جو ہمیں سبق یاد ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آج تو یہ چھوٹا سا ایک نماز کا سبق تھا، اس کو لے جانے کی تو اور جتنا مرضی لمبا بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں چھوٹا پروگرام آپ کے سامنے لاتے رہیں، اور آپ اس میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور اگر کوئی بھائی ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جتنا ہم سے لائق ہوگا، اور ہمارے پاس بھی نہیں جواب تو آگے سے ہم کسی مفتی سے، مولانا سے، یا اپنے کسی ملنے والے سے، بہت سارے ہمارے علماء کرام جان پہچان کے ہیں، ان سے آپ کو ہم پوچھ کے کوئی سوال کا جواب بتا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اب اس ہماری ویڈیو کو آپ اگر یہ آپ پسند کرتے ہو اس چیز کو تو لائک ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ پسند کرتے ہیں، اور آگے آپ ایسے پروگرام بناتے رہیں گے۔ آج کلمہ اور نماز کے بارے میں ہلکا سا بتایا ہے، آگے جس سے پہلے ہمیں غسل کے فرض بھی بتا چکے ہیں، اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور رہی بات یہ گانوں کی، بھائی یہ گانوں کی تو بات ایسی ہے، کیا کہیں، یہ من چنچل ہے، بس یہ تھوڑا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کی ہے، تھوڑا اپنا بھی شوق ہے، اور آپ جب لوگوں کی تعریفیں آنے لگی تو اب لوگوں کے لیے بھی، بھائی اپنے لیے جیے تو کیا جیے،
تو جیے دل زمانے کے لیے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں میرے دوستوں آپ سب ہم سے خوش رہیں، اور جو ہماری غلطی ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ گانے کی بات نہیں، گانا تو دیکھو ایک چھوٹی سی نقل ہے، یہ نقل کی بات ہے، یہ تو نقل چلتی ہے، اسی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسی تو دنیا کے لیے ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کا۔ باقی تھوڑا منورنجن کے لیے ہم منع نہیں کر رہے ابھی، باقی کرتے رہو۔ باقی عالم لوگوں کے حساب سے تو بالکل یہ غلط ہے، مسئلے کے حساب سے غلط ہے، اسلام دھرم کے حساب سے یہ غلط ہے، لیکن بس اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ ہاں بھی کسی کا زنا ہو یا چوری ہو یا ڈاکہ ہو، بس یہ تھوڑا سا گناہ ہے۔ اللہ سے رو کے مانگ لیتے ہیں اور مانگ لیں گے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب مسلمان بھائیوں کی، کلمہ گو بھائیوں کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بغیر کلمے کے بھی ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بھائی ہمیں اعتراض کسی سے نہیں ہے، ہم تو بالکل ساری دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں انسان سے مطلب ہے، ہمیں مسلمان سے، ہندوستان سے یا ہندو سے یا کسی سکھ سے یا پارسی سے عیسائی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم تو سب کو بھائی مانتے ہیں اور بھائی جانتے ہیں، بس یہ ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں ہم کو چھوٹا چھوٹا ہمیں جو گیان ہے وہ ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے رہیں گے۔ بھائی اس سے جو ہے سیکھنے سکھانے سے فائدہ ہے، بھائی اس کا جو ہے ہم پہ جو ہے ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے، یہ بتاتے ہیں کہ دین کی بات اگر جو تم تک ہے، جتنی تم پہ آتی ہے وہ دوسروں کو بتانا تم پہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں یہ مت سوچنے کہ تقریر کرنا تو علماؤں کا کام ہوتا ہے، ہم تو ایک جاہل ٹائپ کے آدمی ہیں، بس کیا کریں، جو سبق تھا آپ کے سامنے دہرا دیا۔ میرے ساتھیوں بس آپ جو ہے اس میں کمنٹ باکس میں آپ ہمیں رائے اپنی ضرور دیں، اور اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں میرے ساتھیوں، آگے آپ کو اور باتیں بتاتے رہیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم، نمسکار، تھینک یو، خدا حافظ۔